پھر عمار بن یاسر والی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام نے دیکھا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یا مسجد نبی کی تعمیر کے دوران، باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی اتنے وہ دین کے لیے جذبہ کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی مبارک داڑھی سے مٹی جھاڑی اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہا وائے عمار، عمار افسوس ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی۔ یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہتے تھے علی بھائی میں کانپ جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تفسیر کیا کروں کہ وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہے۔ تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں وہ بریلویوں کے ایک ناسبی مولوی کو سن رہا تھا، تو وہ اس کو کمپیئر کر رہا تھا حضرت زبیر کے ساتھ کہ حضرت زبیر، جب آپ کو پتہ نا سلسلہ حدیث سیاح میں شیخ البانی میں ساری روایتیں بھی جمع کی ہیں حاکم کے ریفرنس سے کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے لیے آئے نا تو حضرت حسن بن علی نے بتایا کہ آگے حضرت زبیر آپ کے پھوپھی ذات آپ سے بڑا لاڈ کرتے تھے ہاتھ تلوار اٹھا کے، تو حضرت علی نے ان کو پھر باہر نکل کے کہا کہ زبیر یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے تم سے ایک دن فرمایا تھا جب تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے کہ ایک دن تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے تم ظالم ہو گے۔ تو ان کو وہ حدیث یاد آ گئی تو وہ فوراً پلٹ گئے جنگ چھوڑ کے۔ تو یہ ہو سکتا ہے بھول جائے، قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 2 قیدی تھے، ایک قیدی کو جب آزادی ہونے لگی جس کی بشارت حضرت یوسف نے دی تھی اور کہا تھا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، یہ تو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو تو 9 سال وہ بھول آ رہا، تو حضرت زبیر بھی بھول گئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی اس حدیث پہ اعتراض کرتا ہے تو قرآن میں تو اس سے بھی بڑا واقعہ ہے، اس کا بھی آپ مذاق اڑائیں گے، یہ ہو سکتا ہے شیطان جب بھلا دے تو وہ حضرت علی کے فوجی نے جا کے قتل کر دیا۔ جب حضرت علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل دوزخ میں ہے۔ تو وہ شخص پھر کہنے لگا ہم آپ کی خاطر، ان کا میں نے تمہیں بھیجا تھا اسی لیے اطاعت امیر کا حکم ہے، تو وہ پھر خارجیوں میں شامل ہو گیا۔ تو وہ ناسبی مولوی جو ہے نا وہ بریلویوں کا، وہ کہتا ہے کہ جی اس بنیاد پہ پھر آپ حضرت علی کی پارٹی کو بھی پھر دوست کی پارٹی کہیں، کیونکہ حضرت علی نے خود ہی کہا ہے کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ دوست کی ہے۔ زبیر کے قاتل کو دوست کی کہا ہے نا، اس قاتل کی جماعت کو تو دوست کی نہیں کہا، اس کو تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں۔ یہاں الفاظ ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس پوری پارٹی کو جو مولا علی کے خلاف کھڑی ہے باغی جماعت دوزخ کی طرف لانے والی کا۔ تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ یہ منطق لڑا کے کس طرح انالوجی سیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ آپ 2 بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کلپ میں نے حالیہ دنوں میں دیکھا تو وہ ایک ٹی وی چینل پہ، ایک انگلینڈ سے ٹی وی چینل چلتا ہے، تو وہ ناسبی بیٹھ کے تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ تو جاہل آدمی مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 چیزوں ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ ایک طرف ایک انڈیویجول ہے ایک طرف پوری جماعت کو کہا، حالانکہ وہاں بھی ایک انڈیویجول بھی تھا، مسند احمد موجود ہے، ابو الغادیہ نام کا بندہ ہے، صحابی ہے اور عام صحابی نہیں ہے، صلح حدیبیہ کا صحابی ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنہوں نے بیعت رضوان میں میرے ہاتھ پہ بیعت کیا ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ ابو الغادیہ جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں سے ہے، لیکن اس حدیث کے تحت دوسری طرف مسند احمد میں وہ خود ہی ابو الغادیہ کا چیپٹر آپ نکال لیں، ابو الغادیہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں، وہ روتے تھے۔ اچھا اب جو ناسبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، تو ابو الغادیہ جو ہے نا چونکہ اس کو فضیلت حاصل ہو چکی ہے اصحاب شجرہ کی، لہذا اس پہ یہ فٹ نہیں ہوگا۔ اچھا حالانکہ خاص دلیل سے عام ختم ہوتی ہے، عام دلیل سے خاص چیز نہیں ختم ہوتی، وہ عام دلیل ہے، یہ خاص ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ خاص چیز جو ہے اس کو عام دلیل سے ختم کر رہے ہیں۔ ویسے دوسری جگہ جو ہے نا ان کو جب کہنا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کہتے ہیں یہ تو عام ہے، خاص یہ ہے لا صلاۃ لمن لم
یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو کہتے ہیں اس سے وہ عام ختم ہوتا ہے. ادھر انہوں نے اپنا قانون ہی الٹ کر دیا ہے، عام چیز سے خاص ختم کر دیا ہے. ایون ابن حجر اسقلانی نے بھی کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ جو محدث اعظم سعودیہ تھے، پھر سعودیہ سے بھی چلے گئے. محدث اعظم سعودیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کا مفتی اعظم بن باز کہتا ہے کہ میں نے نیلی چھتری کے نیچے اس سے بڑا حدیث کا کوئی عالم نہیں دیکھا. اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں، ام القریٰ یونیورسٹی مکے کے اندر سارے استاد جتنے ہیں وہ سارے شاگرد ہیں شیخ البانی کے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر ابن حجر اسقلانی کے اوپر گرفت کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط اجتہاد آپ نے کیا ہے. جب نبی علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، تو اب اصحاب شجرہ والی جو فضیلت ہے اس سے وہ باہر نکل گئے، کیونکہ یہ اسپیسیفائی ہو گیا نا، یہ خاص دلیل ہو. ٹھیک ہے، باقی وہ دوزخ میں ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے. یہ تو ہم بات نہیں کریں گے. جس نے کلمہ پڑھا الٹیمیٹلی ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. لیکن ابو الغادیہ صحابی بھی ہیں. مسند ابو الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند امام احمد میں، اور وہ مسند ابو الغادیہ نکال لیں تو اس میں یہی ساری حدیثیں ہیں، ان کی رونے کی اور یہ کرنے کرانے کی 4-5 حدیثیں ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے، حدیث کی کتابوں میں. تو وہ پوری زندگی روتے تھے اور کہ بھی عمار کا قتل مجھ سے ہو گیا. ان کو بھی یعنی اس چیز کا احساس ہو گیا. لیکن ان پہ صرف فٹ نہیں ہوا. بخاری کی حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. حالانکہ قتل تو ایک بندے نے کیا ابو الغادیہ نے، اور وہ رو بھی رہا ہے کہ میں نے انڈیویجول نے کیا ہے، لیکن پوری جماعت کو رگڑے میں آ گئی ہے. اس لیے کہ وہ جماعت جو ہے نا اصل میں وہ ایک بغاوت کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا نا، اس نے پورا سٹانس لیا ہوا ہے. اس لیے تو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی کہتے ہیں جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے، انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی، کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشد کی طرف سے قتال کیا اور شہید ہوئے. میں امید کرتا ہوں میرے مخالفین بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جن کو ان کے سرغنہ نے ورگلایا. پھر قیامت والے دن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ حصہ چھپا دیتے ہیں. یہاں پہ کچھ اہل حدیثوں نے نا یعنی حضرت علی کے مخالفین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں نا، تو وہ اتنا ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں، مخالفین بھی جنتی ہیں. آخری الفاظ نہیں نکالتے کہ پھر معاملہ میرا اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا.